الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، قرآن عظیم فرقان حمید کی جس آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ترجمہ ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے. یہاں آیت کریمہ میں حج کی فرضیت کو بیان فرمایا کہ حج فرض ہے، لیکن آیت کریمہ میں رب العالمین نے جو الفاظ بیان فرمائے ذرا اس پہ غور کریں تو سب سے پہلی بات جو فرمائی للہ، اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، شان شوکت کے لیے نہیں، گھر پر نیم پلیٹ کے شروع میں لفظ حاجی بڑھانے کے لیے نہیں، نکاح کے فارم میں جب نام لکھوایا جائے تو اس وقت اپنے نام کے ساتھ حاجی بیان کرنے کے لیے نہیں. کوئی اگر آپ سے نام پوچھے تو اس وقت اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا کر بتانے کے لیے نہیں. حج کس لیے فرض ہوا؟ اللہ فرماتا ہے حج فرض ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. حج کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، روزہ ہم رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو بندہ اگر 5 وقتہ نمازی ہو تو وہ کسی کو نام پوچھنے پر یہ نہیں بتاتا کہ میرا نام نمازی اسلم ہے، میرا نام نمازی فاروق ہے، یا میرا نام نمازی صدیق ہے. وہ یہی کہتا ہے میرا نام محمد صدیق ہے، میرا نام محمد اسلم خان ہے. لیکن کوئی اپنے نام کے ساتھ نمازی یا روزے دار یا زکوٰۃ دینے والا نہیں لگاتا. لیکن ایک عجیب سا فیشن ہے کہ انسان خود اپنی زبان سے اعلان کرتے پھرتا ہے میں حاجی فلاں، میں حاجی فلاں، میں حاجی فلاں. اللہ تیری پناہ، غور تو کر کر کیا رہا ہے. دنیا تجھے کہے وہ ایک الگ بات ہے، لوگ محبت سے کہیں الگ بات ہے، لوگ احترام میں کہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ پی جانا کہ اب بے اس کے اگر کوئی کہہ دے تو تکلیف ہونے لگ جائے، بے حاجی لگائے کوئی نام کہہ دے تو انسان اپنی توہین سمجھنے لگ جائے. اس درجے اگر بندہ چلا گیا تو سمجھ لو کہ اس کے دل و دماغ میں اس نیکی کا دکھاوا گھر کر چکا ہے. انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں.
قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے ہے، اور کس پر ہے؟ لوگوں پر۔ لوگ سے مراد مسلمان۔ اب مسلمانوں میں بھی کون؟ فرمایا حج کس چیز کا؟ فرمایا حج البیت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البیت، اس گھر کا حج کرنا لوگوں پر اللہ کے لیے فرض ہے۔ کن لوگوں پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک چل کر جانے کی استطاعت اور قوت رکھتا ہے۔ ایک جملے میں تینوں باتیں ہیں۔ حج کرنا ہے اللہ کے لیے، مسلمان کو کرنا ہے، اس گھر کا کرنا ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور اس پر فرض ہے جو وہاں تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو جس نے انکار کیا تو اللہ تمام عالم سے بے پرواہ ہے۔ اگر کوئی حج کا انکار کر رہا ہے تو اس کا انکار اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا دے گا، یا اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ اسے کسی بات کی پرواہ نہیں کہ ساری دنیا حج کرے تب اس کا خدا ہونا ثابت ہوگا، تب اس کا خالق و مالک ہونا ثابت ہوگا، اور ساری دنیا اس گھر کا حج چھوڑ دے تو اس کی شان میں کمی آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا اس کی بارگاہ میں جھک جائے تب بھی اس کی ذات میں ذرہ برابر کوئی اس کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتا، اور ساری دنیا اس سے سرکش ہو جائے، منہ موڑ لے، تب بھی اس کی شان میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کی عزت، اس کی شان، اس کی عظمت کسی کے ماننے پر نہیں ہے، وہ جو کچھ ہے خود سے ہے۔ یہ تو مخلوق کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی مانے تب آپ ہیں، کوئی کہے تب آپ ہیں، کوئی بنائے تب آپ ہیں، نہ بنائے، نہ کہیں، نہ مانے تو آپ کچھ نہیں۔ یہ مخلوق کے حالات ہیں، اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے۔ کوئی مانے جب بھی وہی خالق و مالک ہے، اور کوئی نہ مانے تب بھی وہی خالق و مالک ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں حج کی فرضیت کو بیان کیا گیا، اور یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ حج اس پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس آیات کو سنایا، اس حکم خداوندی کو سنایا، تو اس کی تشریحات بھی بیان فرمائی۔ ائمہ دین نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں صحابہ تابعین سے جو کچھ سمجھا وہ یہ کہ حج فرض ہے، اور فرض ہونے کے بعد پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ استطاعت رکھتا ہو، جانے اور آنے دونوں کا خرچ، دونوں کے انتظام، علاوہ اپنے اہل و عیال کے، جن کو چھوڑ کر جا رہا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، ان کا خرچ، ان کا راشن، ان کی ذمہ داری، انہیں جو ضرورت آنی ہے ان ضرورتوں کی پورتی وہ کر دے، اور پھر وہ اس راہ پر جانے اور آنے کا انتظام رکھتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ حج کے لیے جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ راہ کا عمل یہ بھی شرط ہے، جانے آنے کا راستہ تو ہے، انتظام بھی ہے، لیکن وہاں جو راستے میں مثال کے طور پر جنگ چھڑی ہوئی ہے، لوٹ مار مچی ہوئی ہے، جیسا کہ ایک زمانہ وہابیوں نجدیوں کا آیا تھا، جس زمانے میں وہابیوں نے حرمین شریفین پر قبضہ کیا تھا،
اور ان لوگوں نے جو جنگ چھیڑی تھی اس وقت مسلمانوں کا جانا بڑا مشکل تھا، بڑی لوٹ مار غارت مچائی تھی، اور خاص طور سے ابن عبد الوہاب نجدی نے جو ظلم و ستم ڈھائے تھے وہ بڑے عجیب تھے۔ علماء کو قتل کرنا، مشائخ کو قتل کرنا، جسے بھی دیکھے کہ وہ ہماری سوچ اور ہماری فکر پر نہیں ہے اسے قتل کر دینا، اسے مشرک کہنا، ان کے مال اور اسباب کو لوٹ کر قبضہ کر لینا اپنے لیے حلال سمجھنا، یہ ابن عبد الوہاب نجدی کی فکر میں اور اس کے مذہبی منشور میں شامل تھا۔ حضرات محترم، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حج پر جانے کی استطاعت اور راستے کا امن یہ بھی شرط ہے کہ بندہ اگر استطاعت رکھتا ہو تو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کا دن، عرفہ یوم عرفہ شریعت مطہرہ میں عرفہ 9 ذی الحج، ذی الحجہ کی 9 تاریخ، اسے ہی عرفہ کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا، آقا فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحج، جس دن حج کے ارکان کو پورا کرنے کے لیے، حج کے فرض کو پورا کرنے کے لیے 9 تاریخ کو میدان عرفات میں جس دن حاجی جمع ہوتے ہیں وہ دن ایسا دن ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس دن سے زیادہ کسی اور دن اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنا اس دن اللہ جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے۔ وہ دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے فخر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے ہیں، فرشتوں بتاؤ یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک کو مولا یہ سب کے سب اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، یہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، حج کی نیکیاں بڑی عظیم نیکیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا، تم حج کرو۔ جب آقا نے یہ فرمایا کہ حج کرو تو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا خاموش رہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن لو کہ تم حد سے زیادہ سوال نہ کرو، تم ضرورت سے زیادہ سوال نہ کرو، جو احکام میں تمہیں دے دوں اسے لے لو، جو بتاؤں اسے مان لو۔ پچھلی امت ہلاک اسی وجہ سے ہوئی کہ کثرت سے سوال کرنا، بعد میں بات نکالنا اور اللہ رسول کی نافرمانی کرنا، تو تم اس سے بچو، جتنا تمہیں کہا جائے اتنا کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں میں خاموش اس لیے رہا کہ اگر میں ہر سال کہہ دیتا تو میری امت پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ آپ سوچئے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ محمد کو وہ اختیار دیا کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال حج فرض ہے تو بندے پر ہر سال فرض ہو جائے گا۔ میرے آقا نے امت پر کرم فرمایا، امت کے حال کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اہتمام رکھا کہ میری امت پر
عمر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ مسلمانوں، حج یہ محض ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا میں اسلام کا ایک ایسا اعلان ہے۔ حاجی کسی سے کہتا نہیں ہے کہ ادھر دیکھو، حاجی اپنا کام کرتا ہے لیکن پوری دنیا اسے دیکھتی ہے۔ حاجی دیوانہ وہاں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، ایک مجنون، ایک دیوانے، ایک پاگل کی طرح چلاتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ بدن پر بے سلے کپڑے ہیں، ایک تہبند ہے، ایک چادر ہے، خوشبو نہیں لگائے گا، بال نہیں مڑائے گا، چہرہ نہیں بنوائے گا۔ اللہ اللہ، بہت ساری پابندیاں اپنے اوپر آئی ہیں۔ کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی مزدلفہ، کبھی مینا، کبھی عرفات، کبھی جمرات، کبھی قربانی، کبھی سر کا منڈانا، یہ تمام ارکان ادا ہو رہے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بندے کو اللہ کی محبت میں اس طرح دیوانہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ دن ہے کہ بندہ تمام چیزوں سے بے خبر ہو کے اپنے رب کی رضا کے لیے لگ جاتا ہے۔ حج اسلام کا ایک ایسا شعار ہے، دنیا کے کسی کونے میں جائیں اور یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے مسلمانوں، اور یہ مسلمانوں کی یکجہتی اور مسلمانوں کے عمل کی مضبوطی دیکھیں کہ مسلمان تو مسلمان، پوری دنیا کے غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ حج فرض ہے۔ پوری دنیا کے غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ توحید یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ حج جب سے چل رہا ہے، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حج ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ اکٹھا کرو کہ یہ محتاجی کو ایسے دور کرتا ہے جس طرح آگ لوہے سے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے اتنا پیسہ خرچہ کروں گا غریب ہو جاؤں گا، لیکن قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت عطا فرمائی ہے کہ تم حج کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری محتاجی کو دور فرما دے گا۔ جس طرح بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، لوگوں کا عملی تجربہ ہے کہ جتنی زکوٰۃ دیتے چلے جاتے ہیں مال میں اتنی برکت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آقا نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کا لشکر اور اللہ کا گروہ ہے۔ اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ مغفرت طلب کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک حج کے تعلق سے حدیث پاک میں فرمایا کہ حاجی خود اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں حج کرنا کس لیے ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہم پر ایک فرض قرار دیا، اس فرض کی ادائیگی کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہے۔ اللہ اللہ، حج کا منظر کیا منظر ہے! عمرہ پر بندہ جاتا ہے تو نظر نہیں ٹھہرتی، اللہ اللہ، حج کا معاملہ تو اللہ اللہ۔ لیکن قربان جائیں آپ دیکھیں ابھی یہ حج کے معاملات ہیں، گرمی ہمارے یہاں اتنی ہے، ہمارے یہاں گرمی اتنی ہے،
لیکن وہاں کی گرمی تو اور زیادہ سخت ہے، اور پھر ایک جگہ بیٹھے نہیں رہنا ہے، کبھی ادھر جانا ہے کبھی ادھر جانا ہے، اور یہ سہولتیں اگر ہو بھی گئی ہیں تو آج کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ الحمدللہ آج بھی اگر یہ ساری سہولتیں وہاں سے ہٹا دی جائیں، اے سی کی سہولت، بسوں کی سہولت، ہوٹل میں اسپیشل کھانے کی سہولتیں ہٹا دی جائیں، تب بھی جو حج چل رہا تھا وہ چلتا رہے گا۔ کیوں چلتا رہے گا؟ اس لیے کہ اس گھر کی محبت کو مسلمانوں کے سینے میں ڈالنے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس حج کی محبت، خانہ کعبہ کی محبت مومنوں کے سینوں میں ایسی ڈال دی ہے کہ سہولتیں رہیں گی تب بھی حج کیا جائے گا، اور سہولتیں ہٹا دی جائیں تب بھی بندہ حج پہ جائے گا۔ اور یہ دنیا نے دیکھا ہے کہ جس زمانے میں کوئی بڑے بڑے اسباب اور سہولیات نہیں تھے، اس زمانے میں بھی لوگوں نے حج کیا اور آج بھی حج کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حج مبرور کیا ہے، حج مبرور کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حج مبرور وہ ہے جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ حج مبرور یعنی وہ حج جو حج مقبول ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم عاشق حضرت فضیل بن عیاض، جن کی ایک ایک بات پر دنیا کان لگائے رہتی ہے کہ کون سی ہدایت کا یہ موتی ہمیں سنائے جس سے ہماری آخرت سنور جائے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام جن کی بارگاہ میں بیٹھ کر سننے کو بیتاب ہوتے ہوں کہ کچھ ہمیں رشد و ہدایت کے موتی مل جائے، وہ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ حج مبرور، فرمایا حج مبرور ہوتا کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین حج کرنے والے کے عمل پر اپنی مہر لگا دیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ تم اس کی نافرمانی کر کے اس مہر کو توڑنے سے بچو، اس مہر کو توڑنے سے بچو، کیونکہ بندہ حج پر جاتا ہے، حج پر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر آنے کے بعد اس کی زندگی کے حالات کس طرح سے ہو جاتے ہیں۔ سوچو، تم گئے تھے اس لیے کہ اپنے رب سے معافی چاہو۔ معافی اور گناہ کی بخشش کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہی ہے کہ مالک و مولا اب گناہ نہیں کروں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، وہ حج نہیں کر سکتے، میں کیا کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کر۔ یاد رکھیں نماز میں نیابت نہیں ہے کہ ابا کی نماز ہے تو آپ پڑھ لیں، امی کی نماز ہے تو آپ ان کی طرف سے پڑھ لیں، یا بھائی کی نماز ہے تو آپ ان کی طرف سے پڑھ لیں، لیکن حج میں شریعت مصطفیٰ نے بیان فرمایا کہ باپ کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، ماں کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ عورتوں کو جب بڑا شوق ہوا کہ مرد جہاد کے لیے جاتے ہیں، ظالموں سے بھڑنے جاتے ہیں، ظالموں کا منہ توڑنے جاتے ہیں، ظالموں کو حق کے آگے جھکانے کے لیے جاتے ہیں، اور میرے آقا نے جو فضائل اس راہ میں جانے والوں کے بیان فرمائے کہ ان کے ایک ایک قدم پر نیکی ہے، ایک ایک قدم پر وہ ٹاپ جو گھوڑے کی زمین پڑ رہی ہے، ہر ٹاپ کے پڑنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی عطا فرماتا ہے، نیکیاں عطا فرماتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے۔ جب عورتوں نے یہ فرمان سنے تو ان کا دل بڑا بے چین ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس نیکی کو کیسے پائیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں عورتوں کے لیے بھی جہاد ہے، مگر اس میں تلوار یا ہتھیار چلانا نہیں ہے،
بلکہ عورتیں حج کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ نیکی حج کی نیکی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آئے۔ اب غور کرنا، بڑی پیاری بات اور بڑی نکتے کی بات بیان کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جن کے دل و دماغ میں یہ بات گھسی ہوئی ہے، رسول کو غیب کی کیا خبر، رسول غیب کیا جانے۔ صحیح ابن حبان حدیث کی کتاب مستند اور معتبر کتاب ہے، اس کتاب میں روایت موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آئے۔ انصاری صحابی، انصار یعنی مدد کرنے والے، وہ صحابہ ہیں کہ جب مکہ سے لوگ مدینہ گئے تو مدینے والوں نے جو مدد کی تو ان مدینے کے صحابہ جو ہیں ان کا نام ہو گیا انصار۔ تو مدینے کے وہ صحابی تھے، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کیا، رسول اللہ میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ابھی وہ کچھ پوچھتا، میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ جو بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ قبیلہ بنو ثقیف کا ایک بندہ سفر کرتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، اور یہ انصاری صحابی تجھ سے سبقت لے گیا، یہ تجھ سے پہلے آیا تھا، حق اس کا بنتا ہے کہ یہ تجھ سے پہلے سوال کرے اور اس کے سوال کا جواب پہلے دیا جائے۔ اب میرے آقا کی تربیت کا عالم دیکھیں کہ جب میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا تو ادھر سے وہ انصاری صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا یہ بھائی بہت دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسے یہ حق دے دیا جائے کہ پہلے یہ سوال کر کے اپنی بات کو حاصل کر لے۔ اللہ اکبر۔ اب جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کے اس محبوب عمل کو دیکھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنے والے مسافر سے کہا کہ یہ بتا کہ تیرے سوال کو تو بیان کرے گا یا میں خود بیان کر دوں کہ تو کیا پوچھنے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں بھی سرکار نے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اگر وہ کہہ دیتا میں خود بیان کر دیتا ہوں تو وہ خود بیان کرتا، آقا جواب دیتے، لیکن سبحان اللہ آنے والے نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ کو غیب کی کیا خبر، غیب تو صرف اللہ جانتا ہے، میرے دل میں کیا چھپا ہے یہ تو صرف اللہ جانتا ہے، آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ کو کیا پتا کہ میرے سینے میں کیا ہے، اور آپ کب سے یہ دعویٰ کرنے لگ گئے کہ آپ لوگوں کے دلوں کی باتیں بیان کریں گے۔ نہیں، آنے والا جب آیا اور اس نے سرکار کی زبان سے یہ سنا کہ سوال تو کہے گا یا میں بیان کر دوں، تو اس کے دل کی تو کلی کھل گئی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں تو ہم اتنی باتیں سنتے ہیں کہ ہر بات پر ہمارا ایمان ترقی پاتا ہے، ہمارے ایمان کے درخت میں ایسے ایسے پھول کھل جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے دلوں نے انگڑائی لی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو اور اچھی بات ہوگی، یہ تو اور بڑی کرم نوازی ہوگی کہ آپ سوال بھی بیان فرما دیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی کا انداز بتا رہا ہے کہ انہیں اس بات پر یقین تھا کہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو بتائیں گے، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو بتائیں گے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ہوگا تو ہمارے تو ایمان میں اور مضبوطی آئے گی اور ترقی آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو مجھ سے رکوع، سجود، نماز اور روزے کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس ترتیب سے بیان فرمایا تو وہ آنے والا مسافر کہتا ہے، یا رسول اللہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، آپ نے بالکل وہی ارشاد فرمایا جو میرے دل میں تھا۔ جو سوال لے
کر میں آیا تھا، جو اپنے کاسے گدائی میں سوال رکھ کر میں لایا تھا، آپ نے وہی سوال بیان فرما دیا۔ یا رسول اللہ اب اس کا جواب بھی عنایت فرما دیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے رکوع کی کیفیت بیان فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں رکوع اس انداز سے کرو کہ تم اپنے گھٹنوں کو پکڑو اور انگلیاں پھیلی ہوئی ہو اور اسے پکڑو اور اتنی دیر رہو کہ تمہارا ہر عضو برابر ہو جائے، جم جائے۔ آقا فرماتے ہیں اس طرح سے رکوع کرو۔ ہمارے یہاں لوگوں کے انداز بڑے عجیب ہو چکے ہیں، اتنی اسپیڈ کے ابھی گھٹنے تک ہاتھ پہنچا بھی نہیں اور واپس سیدھے کھڑے بھی ہو گئے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں رکوع کرو۔ دیکھیں صحابہ کا انداز دیکھیں کہ صحابہ رکوع پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ رکوع کیسے کریں۔ اللہ اکبر! آقا انہیں بتا رہے ہیں کہ اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑو، انگلی پھیلی ہوئی ہو اور بالکل آرام سے اس طرح سے رکوع میں رکے رہو کہ تمہارا ہر عضو جم جائے۔ جمنے سے مراد آدمی ابھی ہل ہی رہا ہے، رکوع میں گیا اور یوں ابھی یہ حرکت ہی جاری ہے، بلکہ ٹھہراؤ ہو، جماؤ ہو کہ تم رکوع میں رکے ہوئے تو ہو۔ اللہ اکبر! پھر آقا فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کرو تو سجدہ اس انداز سے کرو کہ پیشانی تمہاری اچھے سے جمی ہوئی ہے۔ لوگ پیشانی زمین پر ٹکائی، ٹچ ہوئی اور فوراً ان کی زبان کی اسپیڈ ان کی اتنی ہوتی ہے کہ وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم میں سب کچھ پڑھ جاتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ ادا ہو گیا۔ لیکن خدا کے واسطے آقا فرماتے ہیں اس طرح سے سجدہ نہ کرو جیسے مرغا ٹونگ مارتا ہے۔ مرغا دانا چگتا ہے تو کیسے چگتا ہے؟ بس ٹچ کیا، پکڑا، فوراً سر اٹھایا، پکڑا، فوراً سر اٹھایا۔ کبھی مرغے کو دیکھنا اور اپنے سجدے کو دیکھنا کہ ہم سجدہ کس طرح کر رہے ہیں۔ سجدہ کرو تو بڑے سکون سے کرو، پیشانی کو جماؤ، تمہارے جسم میں ایک ٹھہراؤ ہو، اپنے رب کی یاد ہو اور زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانا ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ سنو، تم اس طرح سے نماز پڑھو کہ دن کے شروع اور دن کے اخیر میں تمہاری نماز ہو۔ اب یہاں پر نماز سے مراد 5 وقتہ نماز کی بات نہیں چل رہی ہے۔ 5 وقتہ نماز تو اپنی جگہ ہے ہی، بندہ 5 وقتہ نماز کے علاوہ پوچھنے آیا ہے، نفل نماز کی بات کرنے آیا ہے۔ وہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے کہ بندہ وہاں پر کچھ چھوڑ دے، ورنہ سرکار صرف دن کا شروع اور دن کا اخیر کیوں بتاتے ہیں؟ یہ دن کا شروع اور دن کا اخیر کیا ہے اس کی بھی تشریح آگے آتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز اس طرح سے پڑھو کہ دن کے شروع اور دن کے اخیر میں۔ آقا نے فرمایا ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھو۔ تو پتہ کیا چلا کہ روزہ بھی رمضان کے روزے کی گفتگو نہیں چل رہی ہے، وہ تو فرض ہے ہی، گفتگو تو اس سے علاوہ کی چل رہی ہے کہ ایک حدیث میں آقا نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ تینوں روزے رکھتے تھے، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں جو ہر مہینے یہ 3 روزے رکھتا ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے سال بھر روزہ رکھتا ہے، اس طرح سے جیسے سال بھر روزہ رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ! کتنا کرم میرے رب نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے پہلے حصے میں آرام کرو، رات کے پہلے حصے میں آرام کرو، دوسرے حصے میں اللہ کے لیے قیام کرو، یعنی نفل نمازیں پڑھو۔ پھر فرمایا کہ تیسرے حصے میں پھر آرام کرو، سو جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تیسرے حصے میں سونا نہیں بلکہ جو دوسرے حصے میں اٹھے تھے پھر اس کے بعد سے تمہیں فجر تک جاگنا ہی ہے، آقا فرماتے ہیں تو پھر نماز پڑھتے رہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جواب دیا آنے والے کی مراد پوری ہوئی، بندہ بہت خوشی کے ساتھ اٹھا،
بارگاہ رسالت سے اجازت لے کر کے واپس ہو گیا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انصاری صحابی سے فرمایا جس نے اپنی باری اس آنے والے مسافر کو دے دی تھی، اب سرکار کا کرم دیکھیں، آقا فرماتے ہیں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس صحابی کی دل کی تمنا کو نہ بھاپا ہوگا کہ جس طرح اس صحابی کے سامنے میرے آقا نے کہا کہ کیا میں تیرے دل کی بات بتا دوں، تو کیا اس مدینے والے صحابی کا دل نہ مچلا ہوگا کہ یا رسول اللہ میں جو سوال لے کر آیا ہوں کاش آپ یہ بھی بتا دیں تو مجھے بھی اپنے ایمان میں ترقی حاصل کرنے کا موقع ملے گا، میں بھی نبوت کے جلووں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، میں بھی اس بات کا مشاہدہ کروں گا کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی نگاہوں کے سامنے مخلوق کے دلوں کو کس طرح سے کھلی کتاب کے طرح کر دیا کرتا ہے، بالکل کھلی کتاب کی طرح رکھ دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تو بھی یہ چاہتا ہے کہ سوال تیرا میں خود بیان کر دوں؟ تیری کیا تمنا ہے؟ یا تو کہے گا اللہ اکبر، اتنا بڑا موقع ایمان کی ترقی حاصل کرنے کا، سرکار کی نبوت کے جلووں کو آنکھوں سے دیکھنے کا، رب کی وحی کا مشاہدہ کرنے کا، کیسے چھوڑ دیتے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری بھی تمنا یہی ہے کہ آپ بیان فرما دیں کہ میں کیا پوچھنے آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو مجھ سے پوچھنے آیا ہے کہ حج کا اجر و ثواب کیا ہے، وقوف عرفہ کا ثواب کیا ہے، کنکری جو رمی جمار ہوتی ہے اس کا ثواب کیا ہے، خانہ کعبہ کو جو طواف کیا جاتا ہے اس طواف کا ثواب کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا تو وہ صحابی جھوم اٹھے، عرض کی قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، آپ نے میرے سوال کو بالکل اسی طرح بیان فرمایا جس طرح میں اپنے سینے میں لے کر کے آیا تھا، جس طرح میں اپنے سینے میں لے کر کے آیا تھا یا رسول اللہ، آپ نے بالکل میرے سوال کا اسی طریقے سے حلیہ رکھ دیا اور بیان فرما دیا کہ تیرا سوال یہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال بیان فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن، حج کا ثواب یہ ہے کہ حاجی جب گھر سے نکلتا ہے اللہ رب العالمین ہر قدم کے بدلے اسے نیکی عطا فرماتا ہے، ہر قدم پر اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور ہر قدم پر اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو، میدان عرفات میں جب حاجی پہنچتا ہے اور وہ حاجی رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، حج کے دن عرفات کو 9 تاریخ میں جب بندہ پہنچتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے، فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، اگرچہ ان کے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں یا ریگستان کے ذرات سے زیادہ ہوں، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی جسے رمی جمار کہا جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کا اجر کوئی نہیں جانتا، اس کا اجر تو بروز قیامت اللہ رب العالمین اس عمل کو کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ بندہ جب طواف رخصت کرتا ہے، جب بندہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جایا کرتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ حج کے یہ فضائل اس صحابی نے بھی سنے اور بڑے خوش ہوئے، اور جب وہ اپنے اس تمام سوال کے جواب سے فارغ ہوئے
تو وہ بھی وہاں سے چل دیے۔ اللہ اکبر بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے وہ خزانے عطا فرمائے ہیں، اپنی جانب سے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ آنے والا بندہ اگر آئے تو مصطفیٰ اس کے دل کی بات بھی بیان کر دیا کرتے ہیں، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ ہرگز نہیں رکھتے کہ یہ قوت رسول اللہ کو خود سے حاصل ہے، نہیں، یہ قوت اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے، اپنی رحمت سے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ حج کے فضائل ہیں، چاروں طرف سے حج کرنے والے اس وقت حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ حدیث میں ہے مفہوم حدیث کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے وہ حاجی گناہوں کی بخشش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے حاجیوں سے اگر کہو تو یہ کہو کہ جس وقت تم خانہ کعبہ کے سامنے ہو اور تمہارا دل رب کی محبت سے لبریز ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اس وقت نہ ہمیں دھندے کی بات کرنا ہے، نہ تجارت کی بات کرنا ہے، نہ دنیا کی بات کرنا ہے، فقط اتنا میرے رب کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ مالک مولا تیرا فلاں غلام، تیرا فلاں بندہ، تیرا فلاں بندہ گنہگار ہے، گناہوں کی معافی چاہتا ہے، مولا گناہوں کی معافی عطا فرما دے۔ تو لوگوں سے جب ملاقات کرو تو ان سے اپنے حق میں دعائیں کرواؤ، ان کا ادب و احترام کرو۔ الحمدللہ ہمارے یہاں حاجیوں کو بڑے ہی تزک و اہتمام کے ساتھ روانہ کرنے کا ایک رواج ہے۔ اس کا ایک اینگل ناجائز و حرام کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا ایک اینگل، اس کی ایک جہت اچھی نیت سے بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ خود اپنے آپ میں یہ چیز نہ سوچے کہ لوگ میرا احترام کریں، لوگ مجھے ہار پہنائیں، لوگ میرا یہ کریں، اپنے دل میں یہ بات نہ آنے دیں، نہ جمائیں۔ ہاں لوگ اپنی طرف سے کر رہے ہوں تو انہیں کرنے دے، اس لیے کہ یہ دنیا میں اعلان ہے محمد عربی کا دیا ہوا حج کا فرض آج بھی ادا ہو رہا ہے۔ لیکن انسان کو اپنے اندر قابو کرنا بڑا ضروری ہے، اپنے اندر قابو کرنا ضروری ہے۔ لوگ احترام کریں گے، لوگ تعظیم کریں گے، تو لوگوں کا احترام اور لوگوں کا تعظیم کرنا آپ کے اندر گھمنڈ اور تکبر کا بیج نہ اگنے پائے، اس بات کا خیال رکھیں۔ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ معاملہ تعظیم کا کرے تو دل سے رب کی بارگاہ میں کرے، مالک و مولا بڑا گنہگار ہوں، یہ جو کچھ ہے تیرے دین کی برکت ہے، مولا مجھ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، میں تو بڑا گنہگار خطا کار ہوں، لیکن لوگ اس لیے کر رہے ہیں، میرے لیے نہیں کر رہے ہیں، تیرے گھر کی عظمت کے لیے کر رہے ہیں، اسلام کے اس عظیم فرض کے لیے کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ دنیا میں مسلمانوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ انسان سوئٹزرلینڈ جاتا ہے، کہاں کہاں دنیا کے کونے کونے جاتا ہے، کوئی بندہ اس سے پوچھنے تک نہیں آتا، لیکن قربان جائے اس گھر کی زیارت کے لیے بندہ جاتا ہے اور لوگوں کا سیلاب امٹ پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ بندہ اچھا یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا گنہگار ہے، خطا کار ہے، کیا کیا ہے، بندہ یہ دیکھتا ہے یہ کچھ بھی ہے، لیکن جہاں جا رہا ہے وہ بارگاہ کیسی ہے، ہمیں اس سے تھوڑا ہی لینا ہے، ہمیں تو اپنے رب سے لینا ہے۔ لیکن اس رب کی بارگاہ کا عالم تو یہ ہے کہ کوئی گنہگار بندہ بھی اس کی بارگاہ میں رو کر کے عرض کر دے تو وہ راہ ایسی ہے، وہ عمل ایسا ہے، وہ فرض ایسا ہے، وہ عبادت ایسی ہے کہ وہاں وہ گنہگار بندہ بھی اگر رب کی بارگاہ میں کسی کی مغفرت طلب کر لے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سوچئے جب عام لوگوں کی دعاؤں کا یہ عالم ہے تو علماء، مشائخ اور نیک لوگوں کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور رب قدیر ہمیں اس عظیم گھر میں طواف کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوران گفتگو کچھ لفظی خطا ہو گئی ہو تو رب قدیر معاف فرمائے۔